محترم سامعین، آج مسلمان دین سے اتنے دور اور بے پرواہ ہو چکے ہیں کہ رمضان جیسے مقدس اور مبارک مہینے میں بھی بہت سارے ہٹے گٹے مسلمان اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ کیا ان کو اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر اس مقدس اور مبارک مہینے کی بہت زیادہ ناقدری کر رہے ہیں؟ ہاں، کچھ بوڑھے بیمار کمزور ہیں جن کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن ان کو بھی رمضان کے بعد قضا کرنا پڑے گا۔ تو آئیے اب ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ رمضان کے روزے کس کس آدمی کے لیے چھوڑنا جائز ہے اور کس کے لیے جائز نہیں۔ جو آدمی بہت بوڑھا ہو گیا ہو اور اتنا کمزور اور بیمار ہو گیا ہو کہ اب اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو، تو ایسے آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ جو آدمی بہت بوڑھا ہو گیا ہو اور اتنا کمزور اور بیمار ہو گیا ہو کہ اب اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو، تو ایسے آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اب اگر یہ بیمار آدمی اسی بیماری کی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کو نہ تو فدیہ ادا کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنا اس پر واجب ہے۔ اور اگر یہ بیمار آدمی مرنے سے پہلے چند دنوں کے لیے صحت مند ہو گیا تو ان دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا اس پر واجب ہے، اور اگر وہ آدمی صحت مند ہونے کے باوجود جتنا ممکن تھا چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہ کیا تو اب اس پر واجب ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی جتنے دن اس نے صحت پائے تھے ان دنوں کے روزوں کی فدیہ ادا کرے، یا اپنے بال بچے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور ماہر حکیم یا ڈاکٹر نے اسے روزہ رکھنے سے منع کیا ہو کہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا صحت اور تندرستی میں دیری ہوگی، یا جسم کے کسی حصہ پارٹ کے برباد ہو جانے کا خدشہ ہو، یا موت کا خدشہ ڈر ہو، تو اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ رمضان میں روزے نہ رکھے، اور جب بیماری ختم ہو جائے اور صحت مند اور تندرست ہو جائے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور ماہر حکیم یا ڈاکٹر نے اسے روزہ رکھنے سے منع کیا ہو کہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا صحت اور تندرستی میں دیری ہوگی، یا جسم کے کسی حصہ پارٹ کے برباد ہو جانے کا خدشہ ہو، یا موت کا خدشہ اور ڈر ہو، تو اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ رمضان میں روزے نہ رکھے، اور جب بیماری ختم ہو جائے اور صحت مند اور اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور ماہر حکیم یا ڈاکٹر نے اسے روزہ رکھنے سے منع کیا ہو کہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا صحت اور تندرستی میں دیری ہوگی، یا جسم کے کسی حصہ پارٹ کے برباد ہو جانے کا خدشہ ہو،
یا موت کا خدشہ ڈر ہو تو اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ رمضان میں روزے نہ رکھے، اور جب بیماری ختم ہو جائے اور صحت مند اور تندرست ہو جائے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور ماہر حکیم یا ڈاکٹر نے اسے روزہ رکھنے سے منع کیا ہو کہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا صحت اور تندرستی میں دیری ہوگی، یا جسم کے کسی حصہ پارٹ کے برباد ہو جانے کا خدشہ ہو، یا موت کا خدشہ اور ڈر ہو، تو اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ رمضان میں روزے نہ رکھے، اور جب بیماری ختم ہو جائے اور صحت مند اور تندرست ہو جائے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت حمل سے ہو اور اس بات کا ڈر ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا یا بچہ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو اس عورت کو چاہیے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، بلکہ رمضان کے بعد، بچہ کی پیدائش کے بعد روزوں کی قضا کر لے۔ اس پر روزوں کی قضا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت حمل سے ہو اور اس بات کا ڈر ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا یا بچہ کو نقصان پہنچے گا، یا بچہ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو اس عورت کو چاہیے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، بلکہ رمضان کے بعد، بچہ کی پیدائش کے بعد روزوں کی قضا کر لے، مگر اس پر روزوں کی قضا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہو اور روزہ رکھنے سے بچہ کے لیے دودھ کم نکلنے کا ڈر ہو، تو اس عورت کو جائز ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، بلکہ رمضان کے بعد جب بھی مناسب ہو روزوں کی قضا کر لے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہو اور روزہ رکھنے سے بچہ کے لیے دودھ کم نکلنے کا ڈر ہو، تو اس عورت کو جائز ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، بلکہ رمضان کے بعد جب بھی مناسب ہو روزوں کی قضا کر لے۔ روزوں کی قضا کرنا اس عورت پر واجب ہے، چھوڑنا جائز نہیں۔ غرض ان چند مسائل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ معمولی اور چھوٹی موٹی بیماری اور کمزوری کے بہانے سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ اگر کسی بڑی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے کوئی رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے تو اس پر واجب ہے کہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔